نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری کروا لیتے ہیں، اور اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ درود پاک کی شکل میں ہے۔ تو آئیے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیے، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ یہ 16واں موضوع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آباء و اجداد میں سے کوئی بھی مشرک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما المشرکون نجس، مشرکین پاک نہیں ہوتے بلکہ نجس اور ناپاک ہوتے ہیں۔ خصائل کبریٰ میں حضور سید الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ احادیث نقل ہوئی ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں ابتدا سے آخر تک پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک خواتین کے رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں، اور مشرکین پاک نہیں ہوتے بلکہ نجس اور ناپاک ہوتے ہیں۔ پیر کرم علی شاہ صاحب نے اپنی تحقیقی کتاب ضیاء النبی میں اس احادیث کو شامل کیا ہے۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی مشرک نہیں ہے۔ یہ اعجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تاکہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی زاویے سے انگلی اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہے۔ آگے ہم 17واں موضوع سنتے ہیں کہ شام کے محلات کا نظر آنا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ابن حبان اور حاکم نے سے اسے صحیح قرار دیا کہ ابو امامہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم اطہر سے منتقل ہوا تو ان کا سارا جسم نور سے بھر گیا، اور پھر سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کے وقت انہوں نے دلکش اور روح پرور منظر دیکھا۔ فرماتی ہیں کہ میرے جسم اطہر سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات اور اکناف عالم منور ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 18واں موضوع یعنی جو آتش کدہ فارس تھا نا وہ بجھ جانا، یعنی جو فارس میں آگ جل رہی تھی اس کا بجھ جانا۔ ضیاء النبی کے باب مدارج النبوت میں پیر کرم علی شاہ صاحب الظاہری ابن اساکر ابو النعیم خصائل کبریٰ وغیرہ میں روایت کیا گیا ہے کہ جس وقت حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو آتش کدہ فارس جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا یکا یک سرد پڑ گیا۔ آتش پرست ماہرہ عقل واقعہ پر سخت حیران و پریشان ہوئے کہ آتش پرستوں نے دوبارہ آگ روشن کرنے کی کوشش کی۔ آگ تھوڑی دیر روشن رہی لیکن پھر بجھ گئی، یعنی جب بھی وہ کرتے تھوڑی دیر روشن رہتی اور پھر بجھ جاتی۔ آتش کدہ فارس کا بجھ جانا اس بات کی نشانی تھی کہ وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئی ہے جو لا الہ الا اللہ کا علم بلند کرے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیونکہ میرے آقا کی برکت کے ساتھ جو بڑے بڑے کفروں کے یعنی کہ جو بڑے بڑے اللہ کے خلاف یعنی جو کفر کرتے ہیں وہ اللہ کے خلاف کھلا اعلان جنگ کرتے ہیں، تو ان کے سروں کے اوپر ایک کاری ضرب تھی کہ وہ ذات اس دنیا میں اب تشریف لے آئی ہے، اب یہ ساری چیزیں، اب یہ کفر کے جو بڑے بڑے تم لوگوں نے ہتھ کنڈے اپنا رکھے ہیں یہ اب کام نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع تھا۔ ٹھیک ہے، آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ کو اس موضوع کو سننے کے بعد ہمارے دلوں میں ایمان مزید زیادہ کر دے
اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔